بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری، اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ آرمی چیف کو فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، جاری ترقیاتی منصوبوں اور بلوچستان کے سماجی معاشی حالات بہتر بنانے کی حکومتی اور عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا گیا۔ سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران فیلڈ مارشل کا گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیز کی ضرورت پر زور۔ کہا پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خطے میں امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ اور وفاقی حساس اداروں کی اہم کامیابی، کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کراچی اور دیگر شہروں میں دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے۔ 8 جولائی کو بھارتی ایجنسی را کے 4 ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ بدین کے 45 سالہ عبد الرحمان کے قتل کی تحقیقات سے را نیٹ ورک پکڑا گیا۔ واقعے کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار اور فوجی تھا۔ سنجے نے سلمان کو ہائر کیا اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے پیسے دیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر روانہ۔ ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملیں گے۔ اہم بنگلہ دیشی قیادت سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا دورہ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں نہایت اہمیت کا عکاس ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے 13 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری، پاکستانی دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے پر سیلابی صورتحال۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند، دیگر اضلاع سے ریسکیو اہلکار اور کشتیاں طلب۔ جلال پور پیر والا کے مقام پر دریائے ستلج بفر گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ سے موزہ جھان پور کا زمیندار بند ٹوٹ گیا۔ رہائشی مکانات دریا کی زد میں آ گئے۔ عارف والا میں درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، رہائشیوں کو فوری انخلا کی ہدایت۔ ادھر کوٹ ابدو میں ہیڈ توسا بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں طغیانی، پانی احسان پور اور گرد و نواح کے علاقوں میں داخل، زمینی رابطے منقطع۔ انتظامیہ نے ریلیف کیمپ قائم کر دیا۔ کشمور میں گڈو بیراج پر بھی پانی کی سطح مزید بلند، کچے کے متعدد دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ۔ گڈو بیراج سے 5,13,582 کیوسک کریلا۔ غزر کے لینڈ سلائیڈنگ سے تباہال گاؤں تالیداست کے مکین خیمہ بستی میں منتقل۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا متاثرہ علاقے کا دورہ، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا، متاثرین سے بھی ملے۔ وزیر اعلیٰ کی پانی اور بجلی اور رابطہ سڑکیں ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت۔ وفاق سے بھی مدد مانگ لی، بروقت اطلاع دے کر انسانی جانیں بچانے والے چرواہے کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دینے کی ہدایت۔ غزر دائن میں امدادی کام کرنے والے نوجوان کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ دوسری جانب پاک فوج سے سیلاب میں پھنسے چرواہے اور اس کے خاندان کے 6 افراد کو بچا لیا۔ دوسروں کی جان بچانے والا چرواہا اہل خانہ سمیت سیلاب میں پھنس گیا تھا۔ کراچی کی فضاؤں پر بادلوں کا راج۔ نیو کراچی، سجانی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد اور یونیورسٹی روڈ پر ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے سارا دن مطلع ابر آلود اور مطروب رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ مغربی ہوائیں آج ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ این ڈی ایم اے کی 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی، ملک بھر میں سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام تیز۔ پاک فوج کے کور آف انجینئرز کے دستے کی امدادی کارروائیاں۔ باجوڑ کو دیر سے ملانے والا جار پل 6 دن بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک پاک فوج کا ریسکیو مشن جاری رہے گا۔
علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، پولیس کی 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا، جج منظر علی گل نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج نے میڈیا نمائندوں کو عدالت سے نکال دیا، کہا آئندہ کوئی میڈیا پرسن موبائل لے کر عدالت میں نہیں آئے گا۔ صدر مملکت نے 11ویں NFC کمیشن کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 9 رکنی کمیشن کے چیئرمین مقرر، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور ماہرین کمیشن میں شامل۔ چاروں صوبوں میں سے ایک رکن بھی کمیشن کا حصہ ہوگا۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سعید ممبر مقرر، بلوچستان سے فرمان اللہ، KP سے مشرف رسول ممبر ہوں گے۔ کمیشن محصولات کی تقسیم پر سفارشات دے گا۔ آئینی بینچوں کے ججز کے انتخاب کے طریقہ کار کا معاملہ طے نہ ہو سکا۔ جوڈیشل کمیشن کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو چکا۔ ذیلی کمیٹی آئینی بینچز کے ججز کے انتخاب کا معیار طے نہ کر سکی، معاملہ واپس جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیا۔ کمیٹی ججز کارکردگی بارے قواعد پر 2 بار اجلاس منعقد کرے گی۔ کراچی کے 9 ٹاؤنز کو کتنا بجٹ جاری کیا گیا؟ 365 نیوز تفصیلات سامنے لے آیا۔ جماعت اسلامی کی زیر نگرانی 9 ٹاؤنز کو 27 ارب کے فنڈز جاری کیے جا چکے۔ دستاویزات کے مطابق جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ہر ماہ 1 ارب 18 کروڑ روپے فنڈ ملتا ہے۔ مجموعی طور پر 9 ٹاؤنز کی ماہانہ بچت 29 کروڑ 45 لاکھ روپے سے زائد۔ لیاقت آباد ٹاؤن کو ماہانہ 1 ارب 10 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ شہر کے 25 ٹاؤنز میں سے 9 جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ بلوچستان کا ضلع یوب زلزلے سے لرز اٹھا۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.5، گہرائی 150 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مرکز یوب سے 60 کلومیٹر دور تھا۔ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بائیڈن انتظامیہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں پوری طرح سے ملوث نکلی۔ حماس اور فلسطینی حکومت ہمیشہ سے جنگ بندی پر رضامند تھی۔ نیتن یاہو جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کا بڑا انکشاف، کہا بائیڈن انتظامیہ نے پوری دنیا کو گمراہ کیا۔ مئی 2024 میں حماس اور فلسطینی حکومت جنگ بندی پر راضی تھی۔ نیتن یاہو نے انکار کیا۔ فلسطینی حکومت، حماس اور یرغمالیوں کے اہل خانہ جنگ بندی چاہتے تھے، لیکن اسرائیل حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل پر پابندیوں کے لیے نیدرلینڈز کی کابینہ کا اجلاس، اتفاق رائے نہ ہونے پر وزیر خارجہ مستعفی ہو گئے۔ کیسپر ورلڈ کیمپ کو ساتھیوں کی جانب سے پہلے سے موجود پابندیوں پر بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ قریبی ذرائع کے مطابق کیسپر ورلڈ کیمپ نے بامعنی اقدامات پر معاہدے میں ناکامی پر استعفیٰ دیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کا لاہوریوں کو بڑا تحفہ، ہر شہری کو مفت مکینک کی سہولت ملے گی۔ اب آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل سڑک پر کہیں بھی خراب ہوگی تو صرف ایک کال پر پولیس موبائل اور ورکشاپ موقع پر پہنچ جائے گی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر مال روڈ سے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا، جلد یہ سہولت پورے شہر میں شروع کر دی جائے گی۔ جیکب آباد کے علاقے ٹھل میں پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ، ایک اہلکار شہید۔ فائرنگ کا واقعہ عاشق آباد میں پیش آیا، جام بحق ہونے والے اہلکار کی غلام قادر مہر کے نام سے شناخت ہوئی۔ لاہور میں CCD سے مبینہ مقابلوں میں 5 ملزم انجام کو پہنچ گئے۔ چونگ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم عمران مارا گیا۔ CCD کینٹ کے ساتھ مبینہ مقابلے میں زخمی ہونے والے ملزم رمیش اور مبشر ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ نشتر کے علاقہ میں بھی مبینہ مقابلہ، 2 زیر حراست ملزم مارے گئے۔ سلیمان اور نوید کو ریکوری کے لیے لے جاتے ہوئے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی، دونوں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ کراچی میں ڈاکو نے ایک اور ماں کے لخت جگر کو ابدی نیند سلا دیا۔ ملیر کینٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر 28 سالہ نوجوان قتل کر دیا گیا۔ ماں غم سے نڈھال، کہا لائٹ گئی تھی، بیٹا گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ ڈاکو نے موبائل چھیننے کے دوران فائرنگ کر دی۔
मशहूर टिकटॉकर और व्लॉगर वेला मुंडा को गैर कानूनी शिकार पर भारी जुर्माना। यूट्यूबर ने जंगली खरगोश का गैर कानूनी शिकार करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। महकमा वाइल्ड लाइफ टीम का वीडियो का नोटिस। मुजफ्फरगढ़ में छापा मारकर शहजाद और अमरीकी सदर का रूस को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर हमले पर भी नाराजगी का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन को 2 हफ्ते दूंगा। यूक्रेन जंग का मामला हल ना हुआ तो 2 हफ्ते में अहम फैसला करूंगा। देखेंगे कसूर किसका है। पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात का कहा है। अब देखना यह है कि मुलाकात करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान फौरी मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त नाकद जॉन बोल्टन के घर और दफ्तर पर छापा। FBI ने कार्रवाइयां मैरीलैंड और वाशिंगटन में की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्जाम है। जॉन बोल्टन ने चंद रोज पहले अमरीकी सदर और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात और जंगी मंसूबा लीक होने पर कड़ी तनकीद की थी।